اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہمارے نبی کے ان گنت لاتعداد معجزات ہیں. ان میں سے خوبصورت ترین معجزہ یہ ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو کسی دوسری بات سے واقعتاً ٹکراتی ہو. کوئی ایک بات بھی ایسی. ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، ملکی حالات میں دیکھتے ہیں، آج بات کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، پھر پہلے والی بات، پھر بالکل بدل کے بات. ایک ہی آدمی دن میں 5 دفعہ اگر بات کرتا ہے تو وہ ہر دفعہ بدل کے کرتا ہے، اور اسے یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم نے کل کیا کہا تھا، پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے تھے. میرے اور آپ کے نبی کا یہ معجزہ ہے، آپ نے جب سے لوگوں کو مخاطب کیا، جب سے آپ نے لوگوں سے گفتگو کی، جب سے کار نبوت کا آغاز کیا، تو آپ نے جو فرمایا کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ بات اسے ٹکراتی ہے، اور پھر جیسا اہم موقع ہو اسی کی مناسبت سے گفتگو ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہمارے میڈیا کے سامنے بات کرنی ہے تو اور بات ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنی ہے تو اور بات ہے، مائک سامنے آ گیا ہے، بات کرنی ہے تو منہ میں جو آیا کہہ دیا. لیکن اگر یہی کسی عالمی فورم پہ گفتگو ہو تو باقاعدہ لکھی جاتی ہے، کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. میرے اور آپ کے نبی سے، آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کے مخاطب کبھی صحابہ ہوتے، کبھی صحابیات ہوتی، کبھی دیہاتی ہوتے، کبھی غیر مسلم ہوتے، کبھی دشمن ہوتے، مختلف طرح کے مواقع. لیکن ایک موقع، یہ وہ موقع تھا جو حجۃ الوداع کا موقع تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ کے قریب نفوس قدسیہ موجود تھے، جانثاران موجود تھے، پیروکار موجود تھے. اب ان سے جو بات کرنی ہے
گویا کہ وہ بات پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا۔ اور وہاں پر جو بات کی گئی، وہاں پر جو آپ نے صحابہ سے گفتگو کی، وہ گویا کہ پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ پورے دین کا پیغام تھا، آپ کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ تھا۔ اور وہی باتیں تھیں جنہیں بعد میں نام بدل بدل کر لوگوں نے اپنے اپنے نام سے، اپنے اپنے طریقے سے کہنی شروع کی، کرنی شروع کی۔ اور اس موقع پر پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملے جس میں پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ، اور یہ بتایا کہ قیامت تک کے مسلمان اگر خطبہ حجۃ الوداع کو اپنا منشور بنا لیں، اس پر یکجہتی کا اظہار کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ آج دوسرے سارے منشور تو مانتے ہیں، عالمی اداروں کے بنائے ہوئے منشور، ان کی پالیسیاں، اور ان کے ہم برے طریقے سے پابند بھی ہیں، چاہے وہ اسلام سے میل کھاتی ہیں یا ٹکراتی ہیں، لیکن جس چیز کو چھوڑا وہ خطبہ حجۃ الوداع، اس کا منشور، اور اس میں جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی تھی کہ تمہاری معیشت وہ کیسے درست ہوگی، گھر کی زندگی کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں، عورتوں سے متعلق بنیادی حقوق کیا ہیں، اور تمہارے اور رب کا معاملہ کیسے درست ہوگا۔ چند جملوں میں آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ بھی معجزہ ہے، چند جملوں میں گویا کہ آخری آنے والے انسان کو ایک قانون دے دیا۔ ہمارے ہاں قانون کی جو کتابیں کئی جلدیں، ایک ایک فیصلہ لکھا جاتا ہے، کئی 100 صفحات تک پھیل جاتا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ تھا کہ آپ نے ساری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے انسان کو قانون دیا، اور قانون کیا دیا؟ 2-4 صفحات کہ بس یہ لے لو اور قیامت تک اس پر عمل کرتے رہو گے تو کامیاب ہو۔ اور پھر آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تمہیں جو حاضرین ہیں ان کی ذمہ داری ہے غائبین تک یہ پیغام پہنچائیں، اور وہ پہنچا اور مسلسل پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، نہ وہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، نہ وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے، نہ ہی وہ ہماری انفرادی اصلاح کے لیے ہماری زندگی میں شامل ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کو، گھر کی زندگی کو، کاروبار کی زندگی کو، معاملات زندگی کو، ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ اس موقع پر جو آپ نے اعلانات کیے، ان اعلانات میں سے ایک اہم ترین اعلان، اور یہ وہ اعلان تھا کہ جو مشکل ترین اعلان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا تھا کہ آج کے بعد سود کا لین دین جس کا تھا، آج اس کے خاتمے کا اعلان کیا جائے۔ ہر آدمی سود کے لین دین میں جکڑا ہوا، اور لوگوں نے سود لینا بھی تھا، دینا بھی تھا، اور تھوڑا نہیں، بڑی بڑی مقدار میں، اور صرف وہ سود نہیں جو ذاتی ضروریات کے لیے لیا ہے، بلکہ وہ سود بھی جو کاروباری ضروریات کے لیے لیا، وہ بھی۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سود کی تمام قسم کی شکلیں، تمام قسم کی صورتیں، جیسے بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، آج سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور صرف اتنی بات نہیں، ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ
لکم رؤوس اموالکم، جو تمہاری راس ہے وہ لینے کا حق ہے، سود نہیں ملے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ لیکن آپ نے ایک اور اعلان کیا، آپ نے فرمایا غیر ربا العباس ابن عبد المطلب، آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلا اعلان میں یہ کرتا ہوں کہ میرے چچا عباس نے جن جن لوگوں سے سود لینا ہے وہ سارے کا سارا معاف کرتا، اپنے گھر سے آغاز کیا، اپنے چچا سے آغاز کیا۔ آج بدقسمتی یہ ہے، رونا اس بات کا ہے، ہم ایک کمینے قسم کے لوگوں کو لیڈر مانتے ہیں، کمینے قسم کے۔ اپنے نبی کو ہم نے لیڈر مانا ہی نہیں، نہ سمجھا ہے۔ یہ بدکردار قسم کے، چور اچکے قسم کے، شرابی زانی قسم کے، ہم ان کے دفاع کے اندر دن بھی رات بھی بس اسی کام میں لگے۔ ایک مسلمان کے لیے، اور مسلمان تو خیر مسلمان ہے، 100 دنیا کے عظیم انسان، مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ایسا ہی تھا، اس نے میرے اور آپ کے نبی کا سب سے پہلے نمبر پہ تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا 5ویں نمبر پہ تذکرہ کیا، ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا ان کا حق یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، یہ ایسی کمال خصوصیات رکھتے ہیں۔ تو ہم جن لیڈروں کے پیچھے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف مفاد پرست ہو گئے، اپنے اپنے مفاد کے لیے۔ کوئی مرتا ہے تو مر جائے، انہیں مفاد عزیز ہے، انہیں کرسی عزیز ہے، اور انہیں اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، یہ ساری چیزیں عزیز ہیں۔ آپ صرف یہ فیصلہ کیجیے، آپ جس لیڈر کو پسند کرتے ہیں، جس کو بھی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ اس کے پیچھے کھڑے ہونا پسند کریں گے؟ آپ کا دل اتنا مطمئن ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، صرف اور صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف اور صرف میرے نبی کی ذات ہے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کہیں آخری لائن میں بھی کسی کونے میں جگہ مل جائے تو سعادت ہے، اور اتنا دفاع ہم نے اپنے نبی کا کیا ہوتا، اپنے نبی کو لکھا ہوتا، نبی کی بات، نبی کی ذات، نبی کی معرفت کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں نا کیا کیا کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ واقعی مومن ہیں تو اس کو شیئر کریں، پھر بھی آدھی دنیا بغیر شیئر کیے گزر جاتی ہے۔ ہمارا اپنا یہ حال۔ تو میرے اور آپ کے نبی ہمارے لیڈر ہیں، وہی لیڈر ہیں، اور اس کائنات میں انبیاء کے امام میرے اور آپ کے نبی ہی وہ ہیں جن کو صادق اور امین کا لقب ہے، بس اور کوئی نہیں۔ سب گند ہے، کسی کو سوٹ ہی نہیں کرتا یہ لفظ، بولنا بھی گستاخی۔ تو آپ نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا، اور اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے گھر سے، اپنے چچا سے، کہ سود کے خاتمے کا اعلان ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی قربانی میں اعلان کرتا ہوں کہ عباس بن عبد المطلب نے جتنا جتنا بھی سود لینا ہے وہ سارے کا سارا معاف، راس المال لے سکتے۔ اور یہ اعلان بہت بڑا اعلان تھا، اس لیے کہ ہر قبیلہ، اس میں لوگوں کا کام ہی یہ تھا،
پیسے سود پہ دیے ہوئے ہیں، سود چڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، اور کسی کی زمین لے لی، کسی کی اونٹنی لے لی، اور اس طریقے سے نظام زندگی چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد پھر گویا کہ یہ قانون بن گیا۔ کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے تو پھر اسے اس بات میں سوچ و بچار کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، یہ ہو سکتا ہے والی بات بھی نہیں رہ گئی، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں، اور بالکل وہی باتیں جو آج کے ماحول میں یہی شروع ہوئی، یہی لوگ کرنے لگے کہ فرق کیا ہے، انما البیع مثل الربا، فرق کیا ہے، چیز بیچتے ہیں 12 روپے کما لیتے ہیں، تو ہم پیسہ بیچ کے 12 روپے کما لیتے ہیں، فرق کیا ہے، ادھر بھی 12 آ رہے ادھر بھی 12 آ رہے۔ قرآن کریم نے جو جواب دیا بڑا سیدھا سا جواب، احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن نے یہ نہیں سمجھایا کہ سود کیوں حرام ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، قرآن کریم نے بس ایک ہی بات کی کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، بس سادہ سی بات ہے۔ جو خود کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی عقل شعور میں آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ سود حرام ہے، میرے رب نے حرام کیا۔ اب اس کو بتانے کی، پڑھانے کی، سمجھانے کی، لاجک دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ماننے والا ہوگا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، میرے رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا داری روزانہ کی روٹین معمول میں یہی ہوتا ہے، ایک ملازم کو جو آرڈر ملتا ہے وہ کیا پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کیا لاجک ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اسے کرنا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، کل کائنات کی مالک ہے، تو وہاں چوں چرا کیوں، وہاں 2 3 5 4 اگر مگر یہ کیوں؟ قرآن کریم نے اس لیے سادہ سا کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اور فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس آدمی کو یہ بات پتہ چل گئی، باز آ گیا، تو اس کے پچھلے گناہ کو اللہ معاف کرے، آئندہ اپنی اصلاح کرے، وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور فرمایا جو پھر بھی نہ باز آیا، دوبارہ وہی کرے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سوال بہت سے لوگوں نے رکھا، آج جیسے ہم بطور فرد کے، بطور قوم کے، اور ملکی لیول پہ بھی سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ بطور فرد کے، نہ بطور قوم کے، اور نہ حکومتی لیول پہ ہم نہیں تیار ہیں۔ ایسا ہی واقعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ ایک تو وہ اعلان، اس پہ بڑی چیمیں گوئیاں ہوئیں، بڑے تبصرے ہوئے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، 17 دن تک محاصرہ کیا، کامیابی نہیں ہوئی، فتح نہیں ہوئی، آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ واپس تشریف لے آئے تو طائف کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور انہوں نے آ کر یہ سوچا کہ ہم جاتے ہیں، فتح تو ہو نہیں سکی، مغلوب تو ہم ہوئے نہیں، گویا فاتح ہم ہیں، تو اب جا کے مذاکرات کرنے چاہیے اور اپنی شرائط منوا کے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔
کیونکہ اب تو ہم غالب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ طائف کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ تسلیم کر لی جائیں تو سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا 4 بڑی شرائط ہیں، اگر آپ وہ قبول کر لیں گے تو ہم اسلام قبول کریں گے۔ پورا قبیلہ، پورا طائف۔ اور میرے نبی طائف سے جب نکلے تھے پتھر کھا کے تو کیا دعا کی تھی؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں۔ اب وہ سارے کے سارے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 4 شرائط۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ پہلی شرط یہ ہے، آپ کے بقول جو آپ کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ شراب حرام ہے، ہماری پیداوار ہے انگور، آج بھی ایسا ہی، انگور کچا مارکیٹ میں لے جائیں ریٹ نہیں ملتا، دام نہیں ملتا، خسارہ بہت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نچوڑتے ہیں، رس نکالتے ہیں، شراب بناتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اسی پہ ہماری معیشت کی بنیاد ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو معیشت برباد ہو جائے۔ تو ہم پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ ساری باتیں اسلام کی قبول ہیں، لیکن شراب کے معاملے میں جو پابندی ہے ہمیں وہ قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا فرمان پہنچا ہے کہ سود کا لین دین ممنوع، نہیں لے سکتے، نہ دے سکتے، یہ حرام ہے۔ ہمارا تو کاروبار زندگی سارے کا سارا سود پہ، سودی قرضے دیتے ہیں، لوگ لیتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہیں، سرکل چلتا ہے، سارے کا سارا سسٹم اس پہ چلتا ہے۔ تو اگر سود کو چھوڑ دیں گے تو پھر آگے سسٹم کیسے چلے گا؟ اس لیے ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سود کے معاملے میں ہمیں نرمی دیں، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا تیسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے دین میں جو آپ تعلیمات دیتے ہیں اس میں زنا حرام ہے، شادی ہمارے ہاں لیٹ ہوتی ہے، اتنا عرصہ زنا سے بدکاری سے بچنا آسان نہیں ہے، تو یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، آپ اس پہ ہمیں چھوٹ دے دیں، شادی کے بعد ہم توبہ کر لیں۔ آپ نے کہا چوتھی شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھنی ہیں 5، ہم پڑھیں گے 5 ہی پڑھیں گے، لیکن اتنے ٹائٹ شیڈول کے ساتھ نہیں ہم پڑھ سکتے۔ فجر کے وقت میں فجر پڑھیں، ظہر کے وقت میں ظہر نہیں، پڑھیں گے 5، لیکن پڑھیں گے اپنی مرضی سے کر کے، 2 اکٹھی پڑھ لیں گے، 3 اکٹھی کر لیں گے، پڑھیں گے 5۔ تو آپ یہ 4 شرائط ہماری مان لیں، ہم اسلام قبول کر لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو قابل قبول۔ اسلام قبول کرنا ہے تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا یوں فرما دیا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مکہ میں اسلام اور ہو، وہاں پہ شراب بھی حرام ہو، باقی پابندیاں بھی ہوں، اور طائف میں آ کے وہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں۔ اسلام، اس کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے یکساں ہیں، ایک ہے۔ آج ان 4 چیزوں کو ہم اپنے مسلمان معاشروں میں دیکھیں، مسلمان معاشروں میں دیکھیں، شراب کے بارے میں آپ تب مجرم ہیں جب آپ گورنمنٹ سے پوچھے بغیر بناتے ہیں، بیچتے ہیں۔ آپ پیسے دیں
پرمٹ لیں، فیکٹری لگائیں، بیچیں، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کیوں کہ ہم اس پہ پابندی لگائیں تو کیسے لگائیں؟ اتنا سالانہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اتنی انکم ہو رہی ہے۔ آپ سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حکومت سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے 18 سال کے بعد فیصلہ دیا اور تیاری ہو رہی ہے کہ اس پر دوبارہ اپیل کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سود چھوڑیں گے تو پھر کریں گے کیا؟ حالانکہ ہمارے ملک میں ایسی شخصیات موجود ہیں، اسلامی فقہ کے اور اسلامی مالیاتی نظام کے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو نظام دیا اور چل رہا ہے، کامیابی سے چل رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر لیٹ شادی کا مسئلہ۔ زنا عام ہے، شادی نہیں کر سکتے، اس کے لیے پہلے تعلیم مکمل کرنی پڑے گی، تعلیم مکمل کرتے کرتے 24-25 سال تو ہو جائیں گے۔ 25 سال کے بعد جب تعلیم ہو گئی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ داروں میں کریں کہ غیر رشتہ داروں میں کریں۔ رشتہ داروں میں کریں تو برابر کا پڑھا لکھا کوئی نہیں، دیکھا بالا ضرور ہے۔ غیر رشتہ داروں میں کریں تو پڑھا لکھا تو ہے لیکن آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوگا، جوا ہی ہے، عمر بھی گزر رہی ہے، 1-2 سال اور رشتہ نہ ہوا تو کام لٹک جائے گا۔ یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ چل رہا ہے۔ اور جو آخری چیز ہے، پڑھتے 5 ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ 5 پڑھنے والے جو ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ 1 پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے، 2 والوں کی بات نہیں ہے، 5 پڑھنے والے کیسے پڑھتے ہیں کہ جی 5 پوری کر لیتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، طائف والے کہتے تھے ہم 5 پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے اپنی مرضی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا اسلام نہیں ہو سکتا کہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور مرضی من مانی اپنی ہو۔ اسلام قبول کرنا ہے تو پورے کا پورا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو بطور مسلمان یہ چاروں کی چاروں چیزیں یہ قابل غور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا کہ جو مسلمان ہے، اور قرآن کریم نے جو سود کے بارے میں آیت نازل کی اس میں آغاز میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اختتام پر ہے ان کنتم مومنین، اے ایمان والو تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آخر میں پھر کہا گیا کہ اگر واقعی مومن ہو تو پھر اپنا قبلہ درست کرو، اپنی حالت کو سنوارو، اس کو بہتری کی طرف لے کر آؤ۔ اور جہاں تک بات ہے فائدے کی، فائدہ تو ہر گناہ میں ہر گناہ گار کو نظر آتا ہے۔ جوا کھیلنے والا کیا اسے جوئے میں کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا؟ ڈکیتی کرنے والے کو ڈکیتی میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، جان بھی جا سکتی ہے۔ دین اسلام فائدہ نہیں دیکھتا، وقتی فائدہ دین نہیں دیکھتا، دین یہ دیکھتا ہے کہ اس کے معاشرے پر اور انسانی سوسائٹی پر اور ان کے اخلاق پہ اثرات کیا ہوں، دین یہ دیکھتا ہے۔ جس چیز کا تھوڑا سا فائدہ ہو اور اس کے معاشرے پہ برے اثرات ہوں تو دین اس کے فائدے کو نہیں دیکھتا، دین فوری طور پر اس چیز پر حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اور پھر جیسا برا اثر معاشرے پر ہو ویسا ہی سخت حکم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، 5 نمازیں دین میں فرض ہیں، ان کی اہمیت ہے، لیکن
5 نمازیں جو نہ پڑھے اس کی وہ سزا نہیں ہے جو زنا پہ سزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کا جو اثر ہے یہ پورے معاشرے تک، پوری سوسائٹی تک۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں سود کے لین دین پر اور اس کے معاملات میں انوالو ہونے پر جو وعید ارشاد فرمائی انتہائی سخت۔ ایک حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا 1 روپیہ سود کا لین دین کرنے کا گناہ ہوتا۔ 36 مرتبہ زنا کا وہ گناہ نہیں ہے جتنا 1 روپیہ سود کا لین دین کرنے پہ گناہ۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود کا جو گناہ ہے اس کے 72 درجے ہیں، اور سب سے ادنا ترین درجے کا گناہ کسی کو سود لینے کی وجہ سے ملتا ہے تو وہ اتنا ملتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ کتنی سخت بات ہے۔ آج معاشرے کو یہ باتیں سنانے کی ضرورت ہے، یہ باتیں پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے، نکاح کرنے سے بدترین کام کیا ہے؟ سود کا لین دین۔ جو کرنے کا کام ہے ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم فخر اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سود ملا تھا تمہیں ملا نہیں، ہمیں ملتا ہے تمہیں ملتا نہیں، اس کی دوڑ میں ہم آگے ہیں تم پیچھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے، وموکلہ، کھلانے والے پر بھی، یعنی لینے والا دینے والا دونوں پر لعنت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وکاتبہ وشاہدیہ، جو پیپر ورک کرتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو گارنٹی دیتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگلا جملہ قابل غور ہے، آپ نے فرمایا گناہ میں یہ چاروں برابر ہیں، کلہم سوا، ہم سوا، برابر کے گناہ گار۔ برابر کے گناہ گار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ گارنٹی دینے والا اگر گارنٹی نہ دے تو سود کیسے ملے؟ اس نے پوری سپورٹ دی ہے اس کو سود کا لین دین کرنے میں۔ پیپر ورک کرنے والا اگر وہ نہ کرے تو کیسے سود مل سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سارے کے سارے برابر ہیں، سب کا گناہ برابر ہے، سب کا جرم برابر ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ اس معاملے میں تھوڑی سی بھی سپورٹ کرنے والا پورا مجرم، پورا مجرم۔ اب یہ باتیں ہمارے معاشرے کو پڑھانے کی ضرورت ہے، یہ باتیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے، اور ان کو اتنا شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم میں سے ہر آدمی سود کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ اور کبھی تو بڑے بڑے فلاسفر ہوا کرتے تھے جو بڑی بڑی دلیلیں دیا کرتے تھے کہ نہیں نہیں یہ سود وہ سود نہیں ہے، وہ اور تھا یہ اور ہے، وہ لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے لیتے تھے، یہ تو کاروبار کے لیے لیتے۔ اب جو ہمارے ملک کا حال ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ سود ہے۔ آج غالباً بجٹ پیش ہو رہا ہے، صرف سود کی ادائیگی کے لیے جو سب سے بڑی رقم پچھلے سال رکھی گئی تھی وہ 3000 ارب سود کی مد میں جانا تھا، 3000 ارب پچھلے سال کے بجٹ میں۔ اور اس سال کے بجٹ میں کتنے ہیں؟ 4200 ارب
جو ہم نے سود کی مد میں دینا ہے، 4200 ارب۔ پچھلے سال سے اس سال تک 1200 ارب کا ہمارے سود میں فرق پڑا۔ تعلیم پہ کتنا لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دفاع کا جو خرچہ ہے وہ کم کریں، دفاع کا تو خرچہ ہی کوئی نہیں۔ اس سود کے مقابلے میں دفاع کا تو خرچہ ہی کوئی نہیں۔ جو کرنے کا کام ہے ہم اس کی طرف نہیں آ رہے۔ یہ 4200 ارب آپ سوچئے کہ ہمارے ملک پہ لگ جائے، آدھا بھی لگ جائے، ہماری تعلیم پہ لگ جائے، ہماری صحت پہ لگ جائے اور دوسرے معاملات پہ لگ جائے تو ملک کہاں سے کہاں جائے گا۔ لیکن یہ کب لگے گا؟ یہ تب لگے گا جب ہم سود کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ملک سود پہ ہے، ادارے سود پہ ہیں، کسانوں کے لیے سود ہے، کاروبار کرنے والوں کے لیے سود ہے، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے سود ہے۔ اور بلکہ اب تو ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ ایک دفعہ اپلائی کر دیں آپ کو فوری سود مل جائے۔ تو جب پورا معاشرہ ہی اس میں لتھڑا ہوا ہے تو پھر اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کی پالیسی کا نتیجہ یا فلاں کی پالیسی کا نتیجہ؟ اس لیے کہ ہم خود اسی کے اندر ہیں۔ جب ہم انفرادی طور پر اسے نہیں نکلنا چاہتے تو اجتماعی طور پر کیسے نکلیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سود کے خلاف آج کھڑے ہو جائیں، اپنی ذات سے شروع کریں، اس گن سے خود کو نکالیں۔ یہ وقتی سراب ہے جو دکھایا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ لے لیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کا کاروبار کیسے بڑھے گا۔ جمع تقسیم تفریق ایسی کی جاتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ واقعی یہ تو بیٹھے بٹھائے برج خلیفہ بنے گا، رینٹ پہ جائے گا، اتنا رینٹ آئے گا، 20% بینک کو جائے گا، 80% میرے پاس آ جائے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی جو اپنی چھوٹی سی جھونپڑی ہوتی ہے وہ بھی بک جاتی۔ آپ اپنے شہر میں سروے کر لیں، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی کمپنیاں سود کی وجہ سے یونٹ بند ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گئے۔ لیکن ہم پھر بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ پرچی سسٹم بنایا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، 6 مہینے بعد نہیں دیا تو پہلے 4 لاکھ دینا تھا، چلو اب 4.5 لاکھ دے۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ آخر کب تک ہم یہ ظلم، یہ زیادتی برداشت کرتے رہے؟ کب تک؟ اور کب ہم اس سے نکلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ شاید ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بک جائے، سب کچھ بک جائے اور ہم نہتے ہو کر ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جب تک ہم اس معاملے میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے، اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو ہم اس لعنت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ قرآن نے واضح کہا ہے، ہم فخر سے کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو وہ ایجوکیشن نہ دلوائیں کہ جس کے بعد حلال کمائی کے امکانات کم سے کم ہوں۔ آپ تو پیسہ لگا رہے ہیں نا،
اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہ دلوائیں جس کے بعد کل کو ان کو حلال کمانے کے مواقع ہی سوائے سود کے اور اس کے لین دین کے کوئی میسر نہ ہو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کو رزق دینا ہے، ہم اسے صحیح طریقے سے لیں، حلال طریقے سے لیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے اپنے معاملات کی اصلاح کریں، مسائل پوچھیں، اپنی فیکٹریوں کے معاملات کی اصلاح کریں اور سود کے لین دین سے بچیں۔ انسان کل نہیں تو پرسوں ضرور پکڑ میں آئے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب۔